اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا۔ یا تو 2 مہینہ یا 2 مہینہ کے بعد لگ بھگ ہم لوگ مطلب کیا ہے قرآن کلاس کو بیگن کر رہے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ مطلب جو ہے ایک پاز تو آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کسی بھی کارن سے یہ پاز آیا تو مطلب آگے سے دھیان رکھنا پڑے کہ یہ پاز مطلب کیا نہ آئے جب تک کہ مطلب کیا بہت ضروری کوئی ریزن مطلب نہ ہو، کیونکہ اصل میں ہم لوگ کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ مسلمان کو تو مطلب کیا روز قرآن سے جڑے رہنا چاہیے، لیکن ہم لوگ سب انکلوڈنگ می ہم لوگ مطلب کیا قرآن سے جس طرح جڑنا چاہیے اس طرح مطلب کیا کرتے ہیں نہیں جڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہفتہ میں ایک ہی دن ہے جو ہم لوگ قرآن سے مطلب آ کے مطلب کیا کرتے ہیں جڑتے ہیں، تو اگر وہ بھی رک جائے گا تو آپ یہ سوچیے کہ ہم لوگ کتنا بدنصیب مطلب کیا ہیں۔ تو آج ہم لوگ مطلب سورہ واقعہ بیگن کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ کون سا سورہ پڑھے تھے؟ سورہ رحمان پڑھے تھے، اور بہت مطلب آئرنی والا بات ہے کہ سورہ رحمان میں ہم لوگ قرآن کا عظمت کے بارے میں پڑھے تھے، اور اس کے بعد پھر مطلب کیا قرآن کلاس پاز ہو گیا تھا۔ تو سورہ رحمان اور سورہ مطلب کیا واقعہ، یہ دونوں مطلب کیا ہے جوڑا ہے، اور آپ یہ جیسے ایسے مطلب اگر سورہ رحمان کا آپ کو ٹاپک یاد ہوگا تو جیسے ایسے مطلب کیا سورہ واقعہ آپ پڑھتے جائیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ مطلب کیا سورہ رحمان کا مطلب کیا ہے مرر امیج ہے۔ تو سورہ رحمان کا مطلب کیا ہے لاسٹ میں ہم لوگ پڑھے تھے، مطلب سٹارٹ ہوا تھا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے مطلب کیا 2 جنت ہے، اور پھر وہ 2 جنت کا مطلب کیا ڈسکرپشن آیا تھا، اور اس کے پھر بہت تھوڑا آگے جا کے ایک اور آیت آیا تھا کہ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور اس کے علاوہ بھی مطلب کیا اور 2 جنت ہے، پھر وہ 2 جنت کا مطلب کیا ڈسکرپشن آیا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے سورہ واقعہ انٹروڈکشن کے بعد مطلب کیا ہے اس میں جنت کے بارے میں مینشن ہوگا، اور پہلا جنت جس کے بارے میں مینشن ہوگا وہ مطلب کیا جنت مقربون کا، اور دوسرا جنت جو مطلب کیا مینشن ہوگا وہ ہوگا جنت اصحاب الیمین کا۔ تو انشاءاللہ ڈائریکٹلی مطلب کیا کہتے ہیں سورہ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز مینشن کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیے تو قرآن پڑھنے سے پہلے مطلب کیا اعوذ باللہ پڑھیے، پھر مطلب کیا بسم اللہ پڑھیے۔ تو اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ I seek refuge ہے نا۔ تو ریفیوج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سمجھیے اگر ایک جنگل میں ہے تو جنگل میں کیا ہے ہر جگہ خطرہ ہے، اور خطرہ جب آدمی کو مطلب کیا ہوتا ہے خطرہ کا احساس ہوتا ہے تو انسان کسی کا پناہ میں مطلب کیا جانا چاہتا ہے۔ تو اسی چکر میں آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ شرک میں بھی مطلب کیا ہوتے ہیں انوالو ہوتے ہیں، بہت سے لوگ مطلب کیا جنگل میں پہلے جاتے تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگل میں لوگ جاتے ہیں تو وہ لوگ کوئی جن کا پناہ میں آ جاتا ہے، کوئی مطلب کوئی دیوتا کا پناہ میں آ جاتا ہے، کوئی کسی کا پناہ میں آ جاتا ہے، کوئی کسی کا پناہ میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بدھسٹ ٹریڈیشن سے تھوڑا سا بھی آپ کو اگر واقفیت ہوگا تو بدھسٹ لوگ مطلب کیا بولتا ہے بدھم شرنم گچھامی، کہ میں مطلب کیا کہتا ہوں بدھ کی شرن میں آتا ہوں۔ تو بھائی شرن تو وہی دے سکتا ہے جو اس کائنات کا مطلب کیا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں اس کائنات کا مطلب کیا ہے پورا کا پورا کنٹرول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شرن تو مطلب کیا کر سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہم لوگ کسی کا شرن میں نہیں جا سکتے ہیں، کس کا شرن میں جا سکتے ہیں؟ اللہ کے شرن میں جا سکتے ہیں، یعنی اللہ کا پناہ میں مطلب کیا کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں۔ احساس تو وہ لوگ کا بھی ٹھیک تھا کہ یہ جو ہم لوگ زندگی میں جی رہے ہیں خطرہ سے مطلب کیا بھرا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی کا پناہ میں مطلب کیا کرنا پڑے گا جانا پڑے گا، لیکن آدمی کیا کیا کسی اور کا پناہ میں جب چلا گیا تو مطلب کیا شرک کر دیا۔ اللہ پناہ میں اگر جاتا تو وہ پناہ اس کو کام بھی دیتا اور شرک بھی مطلب کیا کرتا آپ کا نہیں کرتا۔ لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن لوگ جب پڑھ لیں تو شیطان کو تو انٹر نہیں کرنا چاہیے، لیکن شیطان کو اتنا ایکسیس ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے بھی وہ بیچ میں آ کے آپ کو وسوسہ مطلب کیا کرے گا۔ قرآن چاہتا ہے جو چیز میں آپ فوکس کیے وہ چیز میں فوکس نہیں کرنے دے گا، آپ کو بار بار ڈسٹریکٹ کرتا رہے گا۔ تو آپ اس بات کو سوچتے ہوئے قرآن کو سنیے، قرآن کو پڑھیے کہ یہاں بھی شیطان آ کے مطلب کیا کر سکتا ہے انٹرفیئر کر سکتا ہے، آپ کا نفس کا انٹرپریٹیشن مطلب کیا ہو سکتا ہے آپ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مطلب کیا ہے جب اعوذ باللہ بولیے تو واقعی میں امیجن کیجئے کہ اللہ کے پناہ میں ہم لوگ مطلب کیا کر رہے ہیں آ رہے ہیں، اور دعا کیجئے کہ قرآن سے ہم لوگ وہی لیسن لیں جو اللہ چاہتے ہیں ہم لوگ لیں، جو اللہ کے رسول جو لیسن ہم لوگ کو مطلب کیا دے کے گئے تھے۔
اب ہم لوگ جب قیامت بولتے ہیں تو اصل میں قیامت کا بہت سارا سٹیجز ہے، بہت سارا مطلب کیا مرحلہ ہے. تو عام طور پہ جب ہم لوگ قیامت کا ورڈ استعمال کرتے ہیں جنرلی، تو ہم لوگ مطلب کیا اس سارا مرحلہ کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال کرتے تھے قیامت. لیکن قیامت کا مطلب کیا الگ الگ سٹیجز ہے. جب پورا کائنات مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ درہم برہم کر دیں گے تو اس مومنٹ کو کہا جاتا ہے سا، یعنی کہ وہ معین گھڑی. اور اسی کے لیے ایک اور ورڈ آتا ہے واقعہ. تو واقعہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آکرنس. ہم لوگ عام طور پہ سنتے ہیں کہ وہ واقعہ سنیں، تو جو واقع ہوتا ہے وہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ واقعہ ہوتا ہے. جو اکر کرتا ہے وہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اکرنس ہوتا ہے. اب ایک چیز آپ سمجھیے کہ مطلب کیا ہے نا، فار ایگزامپل ہم اگر کسی فٹ بال پلیئر کے بارے میں بولا ہی از دا فٹ بالر، آپ فٹ بالر بولنے میں اور دا فٹ بالر بولنے میں کیا ہوتا ہے؟ بہت فرق ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب بول رہے ہیں کہ الواقعہ، تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ باقی جو بھی واقع ہوتا ہے وہ تو بس واقع ہوتا ہے، لیکن اصل واقعہ جو واقع ہوگا وہ یہ واقعہ ہے. اور یہ واقعہ مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن کا واقعہ. تو بگن کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، بندہ کرنس اکر، جب ہونے والی ہو پڑے. لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں. اور اس کے ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہوتا ہے جب یہ واقع ہو جائے گا تب اسے کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا. یعنی آج تو جھٹلاتا ہے، آج انسان بولتا ہے کہ کیا پتہ مرنے کے بعد ہم لوگ کو اٹھایا جائے بھی یا نہ اٹھایا جائے، کیا پتہ مرنے کے بعد مطلب کیا قیامت ہو بھی یا نہ ہو، جنت ہو ہے کہ نہیں ہے، جہنم ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ جب وہ واقع ہو جائے گا تو اس کے واقع ہونے تب اس کو کوئی جھٹلانے والا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، اٹھانے والی اور گرانے والی. دنیا میں ہم لوگ کا اسٹیٹس مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت میٹر کرتا ہے. ہم لوگ کا عزت کو کویشچن کر دے تو ہم لوگ کا پورا مطلب مائنڈ کا اسٹیبلٹی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے. پورا دل مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہو جاتا ہے کہ ہم کو ایسا کیوں بولا، کیا بولا. لیکن دنیا کا اسٹیٹس سے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آخرت کا اسٹیٹس. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ خافضۃ رافعہ. اللہ کا ایک نام کیا؟ الخافظ بھی ہے، الرافع بھی ہے. تو الرافع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اونچا اٹھاتا ہے. اور خافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نیچے مطلب کیا ہوتا ہے؟ گراتا ہے. اصل میں اٹھانے والا ذات جو ہے وہ اللہ ہے، اور گرانے والا ذات جو ہے وہ بھی مطلب کیا ہے؟ اللہ ہے. اور ہم لوگ دنیا میں اٹھنے سے اور دنیا میں گرنے سے اگر اتنا کنسرن ہم لوگ کا ہے تو آخرت کا کتنا بڑا کنسرن ہونا چاہیے. ہر برا اعمال جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ آخرت میں ہم لوگ کو مطلب کیا کر رہا ہے؟ گرا رہا ہے. اور ہر اچھا اعمال جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ آخرت میں ہم لوگ کو مطلب کیا ریز کر رہا ہے. اور ہم لوگ کا تو اچھا اعمال بھی کرپٹڈ ہے کیونکہ ہم لوگ کا نیت مطلب کیا ہے؟ کرپٹڈ ہے. تو پھر ہم لوگ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں آخرت میں؟ ہم لوگ کو اور مطلب کیا ہے کر لینا چاہیے. خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے جس طرح کے جھنجھوڑا جانا چاہیے. یعنی آج تم یہاں پہ دیکھتے ہو کہیں پہ ارتھکویک آ گیا، کہیں پہ کچھ ہو گیا، لیکن یہ شیک کوئی مطلب کچھ نہیں ہے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ زمین کو جھنجھوڑیں گے اس دن جس دن واقع مطلب کیا ہے؟ واقع ہوگا. کہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور جب پہاڑ چورا چورا کر دیے جائیں. فکانت ہباء منبثا، اور یہ پھر سب کچھ بن جائے غبار، سب کچھ بن جائے مطلب کیا ہے؟ ڈسٹ، جو مطلب کیا اسکیٹر کیا جاتا ہے. وکنتم ازواجا ثلاثا، تو اس دن تم 3 گروہ میں بانٹ دیے جاؤ گے. دنیا میں کیٹیگری ہے تو آخرت میں بھی مطلب کیا ہے؟ کیٹیگری. اور آخرت میں مطلب کیا 3 ہی کیٹیگری ہے. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے کیا ہی بہتر ہے دائیں ہاتھ والے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی بد نصیب ہے، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں. یعنی وہ لوگ کمپٹیشن ہی مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے. اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں. دائنا ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے مطلب نہیں سمجھا. ہم ایکسپلین کر رہے بھائی.
مطلب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مطلب کیا ہے ان کا اعمال نامہ ملے گا دائیں ہاتھ میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ جو ملے گا بائیں ہاتھ میں ملے گا. تو جنتی کا بھی دو درجہ ہے، ایک اونچا لیول کا جنتی ہے اور ایک مطلب کہ عام جنتی ہے. تو اونچا لیول کا جنتی کو اللہ تعالیٰ مطلب کیا بولے کہ مقربون، جیسے مقربون بولے، سابقون بولے، تو آپ سمجھیے سب سے اللہ کے قریب اگر نبی کو آپ نبی کا جماعت کو آپ چھوڑ دیں، صحابہ کا جماعت ہے. تو سابقون جب بولا جاتا ہے تو مطلب سابقون میں اکثر لوگ جو ہے وہ صحابہ کی جماعت میں سے مطلب کیا ہوں گے. اب سابقون کا کیا مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیے گا جیسے کچھ آدمی کو آپ دیکھیے گا کہ بزنس اپارچونیٹی کوئی رہے گا تو ہمیشہ اس میں آگے بڑھ کے بھاگ لے گا. کچھ آدمی کو دیکھیے گا کہ مطلب کیا ایجوکیشن ہوگا تو اس میں آگے بڑھ کے مطلب کیا بھاگ لے گا. تو جو آدمی کا جو چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے ہمیشہ آپ دیکھیے گا وہ آدمی اس چیز میں مطلب کیا ہوتا ہے آگے ہوتا ہے. تو السابقون وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا بات کو ماننے میں سب سے آگے رہتے تھے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے بغل والا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. مطلب اگر وہ اس کام کو بولا گیا اور وہ اکیلے بھی ہوں گے تو بھی وہ کام وہ کریں گے. تو صحابہ لوگ جو خود پورا کا پورا صحابہ کا جماعت مطلب کیا سابقون ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا ان کے بارے میں پتہ ہے کیا بولتے تھے وہ لوگ کہ وہ سباق، کہ یہ تو ہم لوگ میں سب سے آگے رہنے والا ہے. اور یہ بات بولنے والا کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہ بولے ہم لوگ کسی کام کو کرنے کا سوچتے تھے اچھا کام کو تو دیکھتے تھے کہ ابو بکر پہلے سے وہ کر کے گزر چکا ہے. مطلب دس مین از بیونڈ کمپٹیشن. اور ان کا مطلب سمجھیے موٹیو ایک مطلب اللہ تعالیٰ سمجھیے بہت کم آدمی کو وہ چیز نصیب کرتا ہے کہ ہم لوگ کا دل میں ڈیزائر رہتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر اچھا کام کرتے بھی ہیں تو کیا جنت کے لیے کرتے ہیں، اور برا کام سے بچتے ہیں تو مطلب کیا جہنم کے سے ڈر کے بچتے ہیں جو ہونا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں ہوگا تب تک لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا جس بندے کا روح کو ترقی دیتا ہے نا تو وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے. حضرت علی بولے کہ اگر جنت نہیں بھی ہوتا تو بھی ہم اللہ کے بعد ویسے ہی کرتے ہیں جیسا ہم آج کرتے ہیں، اور جہنم نہیں بھی ہوتا تو بھی اللہ کا منع کیا اس چیز سے ہم ویسے رکے رہتے ہیں جیسا ہم آج رکتے ہیں، کیونکہ اللہ عبادت کے لائق ہے. جنت کا ہونے سے نہیں ہونے سے، جہنم کے ہونے سے نہیں ہونے سے مطلب اللہ کا رب ہونے میں فرق مطلب کیا پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ خود بولیں کہ وہ اللہ کے مطلب اللہ کا وجہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے تھے. یعنی ان کا موٹیو جو تھا وہ کیا تھا؟ بس اللہ تھا. یعنی وہ جنت اور جہنم کا ریس سے بھی مطلب کیا ہے آگے نکل چکے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ مطلب جو ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. ابھی یہ تذکرہ جو آ رہا ہے مقربون کا آ رہا ہے، سباق کا آ رہا ہے جو مطلب سابقون ہے. یہ بولنے سے پہلے بھائی ہم تھوڑا سا مطلب کیا ہے حدیث مینشن کر دیں. ایک حدیث میں مطلب آتا ہے کہ میرے امت کے آخری حصے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اجر کے معاملے میں صحابہ کے برابر ہو جائیں گے. ابھی صحیح مت سمجھ لیجیے کہ وہ لوگ کا درجہ مطلب کیا صحابہ سے مطلب کیا ہوگا اعلیٰ ہوگا. مطلب ان کو بھی وہی اجر ملے گا عمل کرنے کا جو عمل مطلب جو اجر ملتا تھا صحابہ کو اس ایج میں عمل کرنے کا. تو وہ جماعت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا کیریکٹرسٹک بتایا نا وہ کیا بتائیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے مطلب کیا کرتے تھے روکتے تھے، اور وہ یقاتلون اہل الفتن and they used to fight with the people of فتنہ. تو لاسٹ میں اگر آ رہے تو مطلب فتنہ کے ایج میں تو پیپل آف فتنہ سے ہر طرح سے مطلب کیا فائٹ کرنا پڑے گا نا. تو بتائیں کہ امت کا آخری دور میں ایمان بچانے بہت مشکل ہے. تو اس دور میں اگر کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہے، جس دور میں نیکی کو سمجھاتا برائی کو سمجھاتا ہے نیکی، اور نیکی کو سمجھاتا ہے برائی، اور برائی سے مطلب کیا کرے روکے، اور فتنہ والا سے مطلب کیا کرے فائٹ کرے. تو ایسے لوگ کے بارے میں بولے کہ وہ جو ہے اجر میں مطلب اول کے برابری تک مطلب کیا پہنچ جائیں گے. اور ایک اور حدیث آتا ہے سمجھیے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صحابہ سے مطلب جو ہے سوال کرتے تھے، اور سوال کرنے کے بعد پھر مطلب کیا ہے سوال کا مطلب کیا ہے خود ہی جواب دیتے تھے. سوال اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ لوگ ذہن مطلب کیا کھل جائے، وہ لوگ اٹیمپٹ کرے، اور اٹیمپٹ اگر رانگ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب مطلب کیا کرتے ہیں. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے کہ سب سے حسین ایمان، سب سے خوبصورت ایمان، سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے؟
تو صحابہ لوگ پہلا اٹیمپٹ میں کیا بولیں کہ ملائکہ کا، فرشتے کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ کیسے ایمان نہیں لاتے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، اور جو رب کو دیکھے گا وہ رب کے اوپر ایمان تو مطلب کیا کرے گا، لائے گا. تو صحابہ لوگ دوسرا اٹیمپٹ کیے. تو دوسرا اٹیمپٹ میں بولے کہ پھر رسول کا ایمان. تو بولے کہ رسول کیسے ایمان لاتا، رسول تک تو اللہ کا پیغام پہنچا ہے. تو پھر صحابہ لوگ تھوڑا سا ہمت کیا، اور ہمت کر کے بولے پھر ہمارا ایمان. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم کیسے ایمان نہیں لاتے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں. تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ آگے زمانے میں لوگ آئیں گے جن کو صحیفے ملیں گی، مطلب قرآن صحیفوں میں درج ہوگا، پیج میں مطلب کیا درج ہوگا، اور اس کو پڑھیں گے اور اس کے پر ایمان لائیں گے. تو سب سے حسین ایمان، سب سے تعجب والا ایمان وہ لوگ کا ایمان ہے. تو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ ان لوگ میں مطلب کیا کرے، شامل کرے. درجہ میں تو آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ یہ حسین ایمان ہی مطلب نصیب کر دے، ہے نا. اور ایک اور مطلب سمجھیے حدیث آتا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دے رہے ہیں. جیسے مان لیجیے ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ مطلب ایک حدیث محمد صلی بتائے صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ ایک جماعت کو فجر سے لے کے ظہر تک مطلب کیا کام میں رکھیں اور اس کو اجر دے دیں. پھر دوسرا قوم کو اللہ تعالیٰ مطلب کیا کہیں ظہر سے لے کے عصر تک کام میں رکھیں اور اس کو بھی اتنا ہی اجر دیے جتنا اجر پہلا جماعت کو دیے تھے. تو دوسرا جماعت مطلب کیا کہ آبجیکشن کیا. اور اس کے بعد پھر مطلب کیا ہے کہ ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ مطلب کیا کیے عصر سے لے کے مطلب کیا مغرب تک اجرت میں رکھیں، کام کرائیں، لیکن اس کو بھی اجر اتنا ہی دیے جتنا مطلب کیا ہے پہلا جماعت کو دیے تھے اور دوسرا جماعت کو دیے تھے. تو دوسرا جماعت اور تیسرا جماعت آبجیکشن کیوں کیا بتا سکتے ہیں؟ تیسرا نے پہلا اور دوسرا، ہاں سوری، مطلب پہلا اور دوسرا آبجیکشن کیوں کیا؟ سر مغرب میں ٹائم کم رہتا ہے نا، وقت کم رہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مطلب بولے کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم کو تو دیا. اب میرا جب یہ حدیث سنا تھا نا میرے دماغ میں کوشچن آیا مغرب سے لے کے عشاء تک کیوں نہیں ہوا. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ پہلے مسلمان لوگ کانسیپٹ میں مغرب کا مطلب کیا تھا، کام بند کر کے کام بند کریے گھر جائیے، کام بند کریے گھر جائیے، مطلب سورج غروب ہوا کام ختم ہوا. میرے دماغ میں آیا کہ مغرب سے لے کے عشاء تک کیوں نہیں ہے. تو پہلا جو قوم تھا وہ مطلب کیا تھا، مطلب سمجھیے یہودی تھا. اللہ تعالیٰ وہ لوگ کو موقع دیے. دوسرا قوم جو تھا وہ مطلب کیا تھا سمجھیے نصارہ تھا. اور تیسرا قوم مطلب کیا تھا مسلمان. تو اللہ تعالیٰ کا نظر میں مسلمان کہتا حیثیت ہے کہ وہ لوگ کا کم گھنٹہ کام کو ایفیشینٹ مان کے وہی اجر مطلب کیا کر رہے ہیں دے رہے ہیں. لیکن ہم لوگ ابھی مطلب کیا غافل ہیں، یعنی ہم لوگ کم عبادت بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اجر اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں زیادہ دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم لوگ مطلب کیا عمل کرنے پہ عمل کا توفیق ہم لوگ کو مطلب کیا نہیں مل رہا ہے. سلتم من الاولین، تو بتایا جا رہا ہے کہ سابقون جو ہوں گے، مقربون جو ہوں گے، وہ پہلے والوں میں سے بہت ہوں گے. وقلیل من الاخرین، اور بعد والوں میں سے مطلب کیا ہوں گے بہت کم ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم مطلب اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سابقون میں سے بنائے، اور نہیں تو کم سے کم مطلب کیا ہے اصحاب الیمین میں سے تو بنا ہی لے. کیونکہ اصحاب الشمال اگر بن گئے ہم لوگ تو پھر مطلب نجات نہیں ہے. علی سرر موضونہ، وہ جڑے ہوئے تختوں میں ہوں گے. راجا کا مطلب کیا تھرون ہوتا ہے نا، تو تھرون میں مطلب کیا ہوتا ہے بہت سے جیولز مطلب لگا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ انسان مطلب کیا ہوتا ہے اس دنیا میں کنگڈم چاہتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ مطلب کیا میرے حساب سے مطلب کیا ہو. اور اگر پورا زندگی بھی اس کام میں لگاتے تو بھی مطلب ایسا مطلب کیا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر بتا رہے کنگڈم، تو وہ لوگ کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے جو اللہ کے راستے میں ہمیشہ مطلب کیا ہے سب سے آگے رہے تھے. متقین علیہا متقابلین، اور ایک دوسرے کے سامنے مطلب فیس ٹو فیس بیٹھے ہوں گے. اب یہ کیوں بتایا گیا؟ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جانے کے بعد بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے بیچ میں مطلب کیا تھا کانفلکٹ ہو گیا تھا. تو یہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ ان کے دل میں جو بھی مطلب کیا ہو گیا ایک دوسرے کے لیے مطلب
اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے وہ چیز کو، اور اس کے بعد مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ فیس ٹو فیس مطلب ریکلائن کر کے اپنے تھرون میں مطلب کیا بیٹھے ہوں گے. کیونکہ اگر مان لیجیے کسی کے میرے دل میں اگر کسی کے لیے مطلب بکس ہوگا تو ہم اس کو فیس کر کے تو بیٹھ نہیں پائیں گے نا. تو ہوتا ہے کبھی کبھی مطلب تو اچھے آدمی کے بیچ میں کیا ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ مطلب کیا ہوتا ہو جاتا ہے. جب وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مس انڈرسٹینڈنگ مطلب کیا دور کر دیں گے، اور وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے مطلب کیا تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے تھرونز میں اپنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے ارد گرد طواف کریں گے مطلب ایسے لڑکے جو ہمیشہ نوجوان رہیں گے سرو کرنے کے لیے. جیسے کوئی بڑا پارٹی میں آدمی انٹر کرتا ہے تو کیسے ہمیشہ سرو کرنے کے لیے آدمی گھومتے رہتا ہے ہوتا رہے گا، اور وہ لوگ مطلب کہ ایک ہی عمر کے رہیں گے. یعنی کہ ایج اگر ہو جاتا ہے سرو کرنے والے انسان کا تو کیا ہوتا ہے پھر وہ سرو تو مطلب نہیں کر پاتا ہے نا. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، تو پیالے لیے ہوئے ہوں گے، مطلب کپس ہوگا، پچرز ہوگا، اور مطلب کیا مطلب جام، بہتا ہوا جام مطلب کیا ہوگا کیا بھائی؟ اس کے بارے میں تو آئیڈیا نہیں بھائی، ہوگا ضرور کچھ ہے نا. تو جام وہاں پہ ہمیشہ مطلب کیا بہتا رہے گا. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، تو یہاں پہ جام پینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان مطلب ہیڈ ایک ہوتا ہے نا. تو یہاں نہ اس جام سے مطلب کہ ہیڈ ایک ہوگا، نہ اس جام سے مطلب کہ نشہ ہوگا. مطلب اللہ تعالیٰ جو حرام کیے کیوں حرام کیے؟ کیونکہ اس میں آپ کا نقصان ہے. اگر وداؤٹ نقصان وہ چیز ملتا تو وہ چیز حرام مطلب کیا ہوتا نہیں ہوتا. تو جنت میں کیا ہوگا کہ وہ سب چیز تو ہوگا لیکن اس میں نقصان مطلب کیا ہوگا نہیں ہوگا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور مطلب ہر طرح کا پھل، مطلب یہاں جو فروٹ سیلڈ ملتا ہے تو وہاں بھی آپ کو ملے گا ہر طرح کا پھل، اس طرح کا پھل جو آپ چاہیں گے، جو آپ اختیار کریں گے، جو آپ چنیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور کسی بھی طرح کا مطلب کسی بھی پرندے کا، جس بھی پرندے کا مطلب کیا گوشت کھانا چاہیں گے وہ، یعنی ہر طرح کا انتظام مطلب کیا رہے گا. وَحُورٌ عِین، اور کیا چاہیے آپ پوچھیں نا تو کاشف آپ کو اشارہ کر رہے ہیں جو چاہیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اللہ طرف سے آیا ہے نا. ہم لوگ یہاں پہ دعوت کے لیے قرآن کلاس چھوڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک دعوت مطلب کیا ہے ریڈی کر کے رکھے ہیں. بس اس کے لیے اپنے آپ کو ہم لوگ کو ریڈی کرنا پڑے گا. کمثال اللؤلؤ المکنون، تو جن کی مثال ایسی ہے جیسے چھپی ہوئی موتی. تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بھائی کیا ہے کہ پاک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مثال کیسے دے کہ جیسے چھپی ہوئی موتی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمالوں کا جو وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عمل کرنے والا بنا دے. عمل کریں گے تبھی تو مطلب کیا ملے گا، نہیں تو پھر کیا نہیں ملے گا. اور عمل کرنے کے بعد بھی ہم لوگ کو نہیں سوچا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے لائق ہو گئے. وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا اچھا عمل کو دیکھ کے برا عمل کو مطلب سمجھے درگزر کر کے ہم لوگ کو وہاں تک مطلب کیا پہنچا دیا گیا. تو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ نہیں سنیں گے وہاں کوئی بیکار بات اور نہ کوئی ایسی بات جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. جیسے انسان اگر مطلب کیا ہوتا ہے انٹلیکچولی میچور ہو جاتا ہے تو ایک چیز جو اس کو بہت پریشان کرتا ہے بکواس. تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی مطلب کیا ہے خیال رکھیں کہ جنت میں جانے کے بعد آپ کو یہ بکواس مطلب کیا سننے نہیں ملے گا، اور نہ کوئی ایسا ہنسی مذاق جس سے مطلب کیا ہو انسان ہوتا ہے نا کہ انسان ہنسی مذاق کر جھگڑا ہو گیا، تو ایسا بھی کوئی بات نہیں سنے گا جو گناہ کی طرف مطلب کیا لے جائے گا. الا قیلا سلاما سلاما، یعنی بات جو بھی بات ہوگا وہ اچھا بات ہوگا، سلامتی والا بات ہوگا. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. فی صدر مقدود، وہ بن کانٹوں والے بیروں میں ہوں گے. اب بیر کا درخت کا مطلب کیا ہے، مثال تو مطلب کیا سورہ نجم میں بھی آیا تھا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہاں جو بیر ہوتا ہے اس بیر میں مطلب کیا ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے بیر کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ جنت کا بیر میں کیا ہے کانٹا نہیں ہوگا.
वतलहिम मंदूद, और तय बतय केले। तो कोई केला का पौधा अगर देखा होगा तो केला किस तरह तय बतय तय बतय तय बतय लगा रहता है। वज़िल्लिम ममदूद, और फैले हुए साए, यानी जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक मतलब क्या है, साया मतलब क्या है, फैला हुआ होगा। और भाई हम लोग का लिटरेचर तो मतलब क्या है, अच्छा नहीं है। तो इसलिए जब भी मतलब क्या होता है कोई चीज़ मेटाफोरिकल आता है, देखिए दुनिया में तो मतलब क्या लिटरेचर होता है मेटाफोरिकल, लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। तो अल्लाह ताला मतलब क्या है कि जन्नत के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि जो मेटाफोरिकल भी है, और मेटाफोरिकल होने के साथ साथ मतलब क्या लिटरल भी मतलब क्या है। जैसे इंसान क्या बोलता है कि मतलब मेरे ज़िंदगी में धूप धूप है, मतलब क्या है, छाया मतलब क्या है, नहीं है। तो ये छाया का मतलब वो सेंस वाला छाया भी है, और एक्चुअल छाया भी मतलब क्या है। वज़िल्लिम मंदूद व माइम मस्कूब, और मुसलसल बहता हुआ मतलब क्या है, पानी। वफ़ाकिहतिन कसीरतिन, ये याद रखिए कि ये मुकर्रबून का मतलब जन्नत के बारे में मेंशन खत्म हो चुका है। मतलब क्या है, असहाबुल यमीन के जन्नत के बारे में क्या हो रहा है, मेंशन आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब फाकिहा जो है, ऐसा फल जिसको खाए आदमी तो मतलब क्या उसके चेहरे में मुस्कान आ जाए, वो कसीर तादाद में होगा, यानी उसका कोई कमी मतलब क्या है। असहाबुल यमीन जिनको दाएं हाथ में अमालनामा मिलेगा। ला मकतूअतिन वला ममनुआ, यहाँ तो क्या होता है कि फल सीजन में मिलता है ना, और सीजन जब खत्म होता है तो मतलब क्या होता है उसका मतलब नहीं मिलता है। तो वहाँ पे मतलब क्या है कि मना नहीं होगा, ना उसका सिलसिला कटेगा और ना वो मना होगा। वफुरशिम मरफूआ, और ऐसे फर्शों पे वो होंगे जो ऊंचे होंगे। जैसे कभी कभी रील्स में आता है कि मतलब कोई पहाड़ के मतलब वैली के ऊपर मतलब कारपेट लगा के मतलब बैठा हुआ है। अब जन्नत में क्या होगा तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन मतलब क्या ऊंचा फर्श बिछा हुआ होगा। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ, और बेशक यकीनन हमने ले बनाया उनके लिए ज़ौज, ऐसी जिनको हमने ऐसे उठान पर उठाया है। यानी अल्लाह ताला वो लोगों को अलग तरह से मतलब क्या क्रिएट किए हैं। फजअलनाहुन्ना बुकारा, और हमने बनाया उन्हें कुंवारियाँ। उर्बन, बराबर उम्र वाली। अतराबन, और ऐसे जिन्हें देखो तो मतलब क्या प्यार है। दूसरा वाला बात जो है वो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उर्बन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन, यानी कि कंपैरेटिबल एज के हिसाब से, कंपैरेटिबल मेंटालिटी के हिसाब से कंपैरेटिबल, और ऐसा कि जिसको देख के मतलब क्या प्यार है। तो ये बात समझने के है ना भाई कि मतलब किसी का लाइफ पार्टनर कितना ही मतलब क्या खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसका मतलब कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा ना तो उसको देख के आपको प्यार मतलब क्या होगा, नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे कि यहाँ जो पार्टनर्स होंगे वो मतलब क्या होंगे, देखने में ब्यूटीफुल तो मतलब क्या होंगे ही, लेकिन मतलब क्या है कि आप देखेंगे उनको तो प्यार भी आएगा, और वो कंपैरेटिबली मतलब क्या रहेंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, तो पहले लोगों में से बहुत सारे होंगे। वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, और आखिर में से बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा उम्मीद दिखता है कि वहाँ तो बोल दिया गया था कि मतलब अव्वल में से बहुत सारे होंगे और आखिर वाले में से बहुत कम होंगे। यहाँ पे बताया गया कि मतलब क्या है, अव्वल में से ही बहुत सारे होंगे और आखिर वाले में से बहुत सारे होंगे। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि मतलब अल्लाह ताला, दुआ तो अच्छे ही करने का अल्लाह ताला सिखाएं कि अल्लाह से कभी मांगे तो जन्नतुल फिरदौस मांगे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा जलना मिनल असहाब मुकर्रबीन, या मतलब कम से कम असहाबुल यमीन तो बना दे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन मतलब क्या नहीं है। अब एक चीज़ आप देखिए कि जब मुकर्रबीन के बारे में बात आया था, साबिकीन के बारे में बात आया था, तो हूर का डिस्क्रिप्शन कम था, और जब मतलब क्या असहाबुल यमीन के बारे में बात आया था तो हूर का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा था। तो हम लोग का मतलब थॉट प्रोसेस के हिसाब से पहले ज़्यादा होना चाहिए था डिस्क्रिप्शन, बाद में डिस्क्रिप्शन कम होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग का फोकस अल्लाह के अलावा और कहीं था ही नहीं। तो इसलिए वहाँ पे मतलब क्या है कि जन्नत का नेमत को सरसरी तौर पे मेंशन करके मतलब क्या आगे बढ़ लिया गया। लेकिन जो थोड़ा पीछे रह जाने वाले हैं उनको मतलब क्या होता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को लंबा करना पड़ा।
اب اصحاب الشمال کے بارے میں بات آتا ہے کہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، مطلب ہوا بھی وہاں پہ گرم ہوگا اور پانی بھی وہاں پہ کیا کھولتا ہوا ہوگا، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور وہ کالے دھوؤں کے چھائے میں ہوں گے۔ تو جنت میں یہ مطلب کیا ہے کہ سایہ کا مینشن کیا گیا تھا کہ ایسا سایہ جو کبھی اینڈ نہیں کرے گا، اور یہاں پہ بھی سایہ کا مینشن کیا گیا، لیکن یہاں سایہ جو ہے بس دیکھنے والا سایہ، اصل میں وہ کالا دھواں کا مطلب سایہ ہے۔ لا بارد ولا کریم، تو نہ وہ ٹھنڈک پہنچائے گی اور نہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک اس سے پہلے وہ بہت عیش میں تھے، بے شک اس سے پہلے مطلب بہت لگژری میں تھے، بہت آنند میں تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ مطلب کیا کرتے ہیں، دنیا کا نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کو حاصل کرنے کے لیے، عزت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ قانون، بلکہ کوئی بھی قانون کو مانتے تو مطلب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ قانون کو نہیں مان رہے تو کسی اور قانون کو مان رہے، وہ لوگ کوئی قانون کو مطلب کیا ہوتا ہے نہیں مانتا ہے، وہ لوگ وہی قانون کو مانتا ہے جو قانون مطلب کیا ہوتا ہے وہ لوگ کو فائدہ دے۔ اس فائدے کے چکر میں اگر پورا کا پورا دنیا برباد اگر ہو جائے تو بھی لوگ کو مطلب کیا ہوتا ہے، فرق مطلب کیا ہوتا ہے نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اصحاب الیمین کے بارے میں کہ اس سے پہلے یہ لوگ بہت عیش میں تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتا ہے کیا بھائی، اصحاب الشمال کے بارے میں کہ اس سے پہلے یہ مطلب بہت عیش میں تھے۔ تو اب یہ بات سمجھیے کہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ لگژری دی ہے تو یہ بھی کنکلوڈ نہیں کرنا ہے کہ یہ تو اصحاب الشمال ہی ہے، لیکن ہم یہ بات ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے نا کیونکہ آدمی کسی کا لگژری دیکھ کے اس کا لگژری کو مطلب کیا ہوتا ہے ڈیزائر کرتا ہے۔ تو کیا واقعی میں آپ اگر آپ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو انجام ہے میرا بھی وہ انجام کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو دے دیے آپ کو بھی مطلب کیا دے دیں گے، لیکن کیا اس کا انجام آپ لیجیے گا؟ اس لیے بھائی اپنا اپنا دیکھیے، اپنا مال کو ٹھیک کیجیے، اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ مطلب بھوک مری نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ مطلب کیا کرنا پڑے، نہ پلانا پڑے، اتنا اللہ تعالیٰ دے کہ مطلب کیا ہے آدمی عزت سے دنیا سے مطلب کیا چلا جائے۔ لیکن آپ اگر دوسرا کو دیکھ کے دوسرا کے پاس جو وہ ڈیزائر کر رہا ہے تو کیا آپ اس کا قسمت بھی مانگیے گا اللہ سے؟ کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا وہ کیا کر رہا وہ نہیں کر رہا، تو اس کا مال اس کے ساتھ رہنے دیجیے، اپنا مال کو اپنے ساتھ رکھیے۔ لیکن اکثر لوگ جو اصحاب مطلب کیا ہے شمال میں ہوں گے تو ان کا حال یہی تھا کہ وہ مطلب کیا تھے، دنیا بہت عیش کرتے تھے، دنیا بہت موج کرتے تھے، مطلب وہ عیش موج کا وجہ سے ہی برباد ہوا۔ اور بھائی مطلب سمجھیے مترفین ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عیش میں تھے، لگژری میں تھے، موج کرنے والا، اسپوائلڈ برات ہوتا ہے نا اس طرح کا لائف۔ بات کھل کے جب ہو رہا ہے جس کو کھل کے ہم لوگ جیسا مڈل کلاس لڑکا لوگ ڈیزائر کرتا ہے، ہائی کلاس بائکس، ہائی کلاس گاڑی، مہنگا گھڑی، جب کسی کو دیکھتا ہے تو کبھی بولتا ہے کہ وہ کیا گاڑی لے کے جا رہا ہے، کبھی دیکھتا ہے تو یہ بھی منہ سے نکل جاتا ہے کہ سالا بہت پھاٹ دکھاتا ہے، کل تو کچھ نہیں تھا۔ اور کبھی مان لیجیے غلطی سے کوئی اس کو صحیح بات کو لے پہنچ گیا، اس طرح کا لڑکا کو یا اس طرح کا آدمی کو، تو وہ لوگ کیا کرتا ہے، غلطی مان لیتا ہے، بلکہ غلطی پہ اصرار کرتا ہے، غلطی پہ مطلب کیا انسسٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، تو وہ لوگ مطلب کیا کرتے تھے گناہ پر، برے برے گناہ پر مطلب کیا کرتے اصرار کرتے تھے، یعنی کہ وہ اڑ جاتے تھے، ڈھیٹ بن جاتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور جس کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے اس طرح کا لائف ہوتا ہے، آخرت پہ بلیف کو مطلب کیا کرتا نہیں کرتا ہے نا، تو اگر آپ ٹاپک کو مطلب کیا کیجیے گا، پڑھائیے گا اور بات کیجیے گا تو بات مطلب جھگڑتے جھگڑتے بات کہاں پہنچے گا کہ کیا پتہ آخرت ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ ہم لوگ کو زندہ کیا جائے گا کہ نہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، وہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِذَا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، دھول ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے باپ دادا کو بھی، یعنی سارکازم دے رہا ہے وہ لوگ، مذاق اڑا رہا ہے کہ ہم لوگ کو بھی اٹھایا جائے گا مٹی ہونے کے بعد، ہڈی ہونے کے بعد، اور مطلب کہ ہمارے باپ دادا کو بھی۔ تو آپ کو ہم کیا بتائے تھے پہلے بھی کہ دنیا کا وے یہ ہے کہ دنیا کیا کرتا ہے، سامنے والا کا آرگومنٹ کو لیتا ہے
اور لے کے کیا کرتا ہے اس کو ویک آرگومنٹ بناتا ہے, اور ویک آرگومنٹ بنا کے مطلب کیا کرتا ہے اس کو بریک کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مطلب کیا اسٹرا مین فیلیسی, کہ آپ سامنے والا کا آرگومنٹ جواب اگر نہیں دے سکتے تو اس کا آرگومنٹ کو مطلب کیا کہ بگاڑیے, اور بگڑا ہوا آرگومنٹ کا مطلب جواب دیجیے, اور جواب دے کے سمجھیے کہ ہم مطلب کیا جیت گئے. لیکن قرآن دیکھیے, قرآن جب کافر کو کوٹ کر رہا ہے تو کتنا بہتر انداز میں کوٹ کر رہا ہے, اس کا پورا شدت کے ساتھ مطلب کیا کوٹ کر رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہیڈ آن مطلب کیا کر رہا ہے ڈیل کر رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے اسٹرا مین نہیں کہتا ہے, قرآن کہتا ہے آئرن مین. یعنی آرگومنٹ کو توڑنے سے پہلے آرگومنٹ کو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا بیسٹ فارم میں لیتا ہے, اور اس کے بعد اس کو مطلب کیا کرتا ہے بریک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, مطلب ہم لوگ رہتے تو کیا کرتے ہیں, ہم لوگ سمجھاتے پیار سے, نہیں بات کو سمجھو, ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے ہیں کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم, کہہ دیجئے یقیناً سارے کے سارے اولین اور سارے کے سارے آخرین کو جمع کیا جائے گا اس دن جس دن کے بارے میں تم سب کو معلوم ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, تو اے وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے جھٹلایا. کہ پہلا بات تو یہ کہ تم لوگ گمراہی میں تھے, اور جب کوئی تمہارے پاس پیغام لے کے آیا تو اس پیغام کو مطلب کیا ہے جھٹلائے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ اے وہ لوگ جو پہلا بات تو مطلب کیا تھے گمراہ تھے, اور اس کے بعد پھر مطلب کیا جھٹلائے پیغام کو. لآکلون من شجر من زقوم, وہ لوگ مذاق اڑاتا تھا کہ جہنم میں پیڑ کیسے اگے گا, زقوم کا پیڑ. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے یقیناً تم کھاؤ گے زقوم کا درخت سے. زقوم کیا ہے؟ جہنم کا مطلب کوڑ سے نکلنے والا ایک درخت ہے, تو اس درخت کو مطلب کیا جہنم میں کھلایا جائے گا. تو وہ لوگ مذاق اڑاتا تھا کہ جہنم میں پیڑ کیسے اگے گا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یقیناً تم جہنم میں زقوم کا درخت مطلب کیا کرو گے, کھاؤ گے. فمالئون منها البطون, اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, اور تم اس کے اوپر سے یقیناً پیو گے کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم, اور پیو گے بھی کیمل کی طرح. کیسے مطلب کیمل کو کیا ہوتا ہے, بیماری ہوتا ہے نا, تو مطلب کیا ہوتا ہے پانی پیتے رہتا ہے پیتے رہتا ہے پیتے رہتا ہے پیتے رہتا ہے پیتے رہتا ہے. تو پیاس کا شدت سے جہنمی لوگ مطلب کیا پانی پیتا جائے گا, لیکن پیاس مطلب کیا بجھے گا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہ نہیں پیے گا, اللہ تعالیٰ بولے یقیناً تم پیو گے. ھذا نزلہم یوم الدین, اللہ کے ساتھ سارگرم کر رہا تھا نا کہ مطلب جو ہے ہم لوگ جب مٹی ہو جائیں گے, بس مٹی میں مل جائیں گے, ہم لوگ کو اٹھایا جائے گا, ہم لوگ ہمارے باپ دادا کو اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے سب بولنے کے بعد کہ ھذا نزلہم یوم الدین, یہ مہمان نوازی ہوگی تمہاری یوم الدین کے دن. آج یہیں تک روک دیتے ہیں انشاءاللہ. 56 آیت تک ہوا ہے, تو ہم لوگ مطلب کیا ہے 56 تک پڑھیں, اور سورہ نمبر 56 ہے نا. تو مطلب سمجھیے السابقون کے بارے میں پڑھیں, سابقون کے بعد مطلب کیا ہے اصحاب الیمین کے بارے میں پڑھے, اور مطلب کیا ہے اس کے بعد اصحاب الشمال کے بارے میں پڑھے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سابقون میں سے بنائیں, یا کم سے کم مطلب کیا ہے اصحاب الیمین میں سے بنائیں, اور ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ مطلب کیا اصحاب الشمال سے مطلب کیا میں سے نہ بنائیں. آمین آمین. آج جو سب ہم لوگ موجود ہے تو کچھ بات ہم لوگ ڈسکس کیے تھے کہ کریں گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جو قرآن کلاس الحمدللہ اس رمضان کا آتے ہی سال بھر کا قرآن کلاس ہم لوگ کا کمپلیٹ ہوگا. اس دوران سورہ کاف سے ہم لوگ شروع کیے اور اب تک سورہ واقعہ میں ہم لوگ پہنچے, اور جو سبق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کا 7واں منزل اور مفصل سورہ اور ایمان بالآخر کا ذکر ہے اس میں. یعنی کہ جتنا سورہ ہم لوگ پڑھیں اس میں جو بھی بتایا گیا ہے وہ آخرت کا بارے میں اس میں زیادہ تر زور دیا گیا ہے. یعنی کہ قیامت کا دن, جنت جہنم کا ذکر, موت کا بعد کا زندگی,
اور قیامت کا دن اسی طرح سے پیدا ہونا یا پھر زندہ ہونا جس طرح سے ہم لوگ موجود آج ہیں. حساب کتاب، جنت میں کس طرح سے رہا جائے گا، جہنمی کا کیا حالات ہوگا، یہ سارا چیز الحمدللہ مسلمان ہونے کے وجہ سے یہ سارا چیز ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آئے. قریب سب کا عمر 30 سال یا 30 سال سے اوپر ہے. تو اگر 5 سال کا عمر سے مسجد جا رہے ہیں تو 25 سال سنا ہے، اور اگر 10 سال سے سمجھ آیا کوئی چیز میں تو 20 سال سے اس چیز کو سمجھا ہے. لیکن جب ہم لوگ قرآن کو معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو یہ چیز سمجھ میں آیا کہ جو سنتے ہوئے آئے تھے اور جو قرآن اپنے طرف سے بیان کر رہے ہیں اس میں بہت فرق تھا. کیونکہ قرآن کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ سیدھا بات ہے، کوئی ادھر ادھر کا بات نہیں ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم تمہارا 2 بات مان لے، تم میرا 2 بات مان لو، ایک جگہ پہ لے. توحید میں مطلب اللہ کا یکسانیت میں، اللہ کا رسول میں، اللہ کا ملائک میں، اللہ کا کتاب میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں. اس لیے ایمان بالآخر اگر کسی کے اندر ہے کہ یعنی وہ مانتا ہے کہ مرنے کا بعد ہم کو اللہ زندہ کرے گا اور میرا جو بھی کرم ہم کیا ہے دنیا میں عمل کیا ہے اس کا حساب ہوگا اور اس حساب کے مطابق جزا و سزا دیا جائے گا. اس چیز کا اوپر اگر میرا اور آپ کا ایمان ہے تو اس کو جو برش اپ کیا گیا، اس ایمان کو جو سمجھ لیجئے کہ ابھارا گیا، وہی مفصل آیت پڑھ کے ابھارا گیا اور آگے بھی ہم لوگ اسی کو پڑھتے رہیں گے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ سارا چیز پڑھنے سمجھنے کا باوجود کچھ کوتاہی ہم لوگ سے اپنا ڈیلی کا زندگی میں سب سے ہوتا ہے، اپنا معاملات میں، اپنا اس میں. لیکن ایک بہت بڑا کوتاہی جو ہم لوگ سے قرآن کلاس کو لے کے ہوا وہ یہ ہوا کہ 2 مہینہ میں 60 دن ہوتا ہے، 60 دن ہم لوگ اپروکسیمیٹلی بزی تھے، جو کہ سمجھ بوجھ کا باہر کا بات ہے. ایک آدمی سے اگر آپ بولا جائے، جیسے اگر ہم معاذ کو کوئی چیز کے لیے فون کیا یا ایسے ہی چائے پینے کے لیے بولا اور ہم معاذ سے نہیں مل پائے، جیسے وہ ہم کو اکثر رات میں فون کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اویلیبل نہیں ہوتے ملنے کے لیے، کام سے بھی اس سے بھی، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی جان بوجھ کے ہم اس کا فون بھی نہیں اٹھاتے کہ ہم فون اٹھائیں گے تو ہم کو ملنا ہوگا. لیکن کل کو ہم پلٹ کے اس کو فون تو کرتے ہیں. تو کیا جو ہم قرآن کلاس اس حد تک چھوڑا تو پلٹ کے اس 7 دن میں ہمیں کوشش کیا کہ وہ بیٹھ کے وہ کلاس ہو. اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو محنت کر رہے تھے وہ محنت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. جیسے اگر جماعت میں آپ لوگ گئے ہیں یا جاتے ہیں تو جماعت کا ایک جوڑ کا سسٹم ہے. اگر وہ سسٹمیٹکلی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو جماعت کو بولا جاتا ہے کہ آپ کا محنت میں کمی ہو رہا ہے. تو جو محنت میں جو کمی ہے، اگر اسی طرح سے محنت میں کمی صحابہ کے وقت میں ہوتا تو دین ہم لوگ تک نہیں پہنچ پاتا. تو مقصد یہی بولنے کا ہے کہ جو ہوا سو ہوا. رمضان میں اب زیادہ دن نہیں ہے، کچھ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم لوگوں کو کرنا ہے. پہلا چیز کہ کلاس کا ایک فکس وقت ہو جس میں سب اویلیبل ہو، آن ٹائم آئے. 2-4 لوگ اگر پلس مائنس ہو جاتا ہے ان سے تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت کیجول ہیں. کیونکہ اسلام میں وقت کا بہت اہمیت ہے. اگر نہیں ہوتا تو آپ فجر کا نماز ظہر میں پڑھتے، ظہر کا عشاء میں پڑھ لیتے، مغرب کا کبھی اور پڑھ لیتے. نماز کو مقررہ وقت پہ پڑھنے کے لیے بولا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وقت کا بہت اہمیت ہے. قربانی کا ایک وقت ہے، آپ اپنا حساب سے تو نہیں کر سکتے. عید کا نماز پڑھیے گا تبھی قربانی کیجیے گا، اور وہ 3 دن جو تشریق کا رہے گا اسی میں قربانی کیجیے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بولیے گا کہ ہم 15 ذی الحجہ کو کریں گے یا 6 ذی الحجہ کو گرو کاٹ دیں گے، نہیں ہو سکتا. کنکری مارنے کا ایک وقت ہے. تو وقت کو اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں. تو
اس وقت کا اہمیت کو پکڑتے ہوئے ہم لوگ کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ سب کا وقت ایک میچ کرے گا. آدمی آئے گا, کلاس 1 گھنٹہ کا ہوگا, جیسے ابھی آج آدھا ہی گھنٹہ کا ہو پایا. اگر 11:30 بجے شروع ہوتا تو 12:30 تک ہو سکتا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنا دربان کو فون کر کے بولا کہ آپ رک کے رہیے ہمارے, کیونکہ ہر آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. وہ باہر سے آیا, چابی نہیں لے کے آیا. ہم بھی کبھی بھول جاتے, کوئی کبھی اور بھول جاتا ہے. تو سب کا سنگ کچھ نہ کچھ بات ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وقت ہو, اس وقت میں کلاس شروع ہوگا, ہم اس وقت میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ وقت جلدی نہیں ہو سکتا, اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی کام کاج شروع ختم کرتا ہے 10 بج جاتا ہے. کسی کا گھر ہے, آدمی آفس سے گھر گیا, اس کو بیان لے کے جانا ہے, فلانا کرنا, ڈھمکانا کرنا ہے, اس سے ملنا, اس سے ملنا, پیمنٹ لینا, یہ کرنا, وہ کرنا. تو لیٹ نائٹ ہی سائلنٹ ہو جاتا دنیا. اسی لیے دارالارقم کا بھی معاملات رہا تھا. دارالارقم جہاں پہ جب وہی اترتا تھا تو جب صحابہ اکرام بیٹھ کے پڑھتے تھے تو وہ لیٹ نائٹ ہی ہوتا تھا. فجر کا وقت پھر لوگ اپنا واپس گھر آتے تھے. ارقم رضی اللہ عنہ گھر میں ہی چیز ہوتا تھا. تو وقت ایک مقرر ہو, اس میں سب آئے. ٹھیک ہے. دوسرا چیز ہے, اگر ایسا ہو رہا ہے کہ کلاس میں ہم آج نہیں آ پایا کیونکہ میرا گھر میں ہم بیمار ہے, یا میرا ابا بیمار ہے, یا ہم کہیں چلے گئے تھے فلانا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کلاس ہی نہیں ہوا. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. ہم اور معاذ اور تقریم چلے گئے دلی کام سے, تو باقی 5 آدمی تو موجود تھا, تو 5 آدمی کو کلاس کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ 5 آدمی بھی دیکھ رہا ہے اچھا 3 آدمی نہیں ہے, تو ہم 2 آدمی کر کے کیا کریں گے. تو وہ اٹینڈنس نل اینڈ وائڈ ہو جا رہا ہے. جب ایسا ہو کہ پورا گروپ کو کہیں جانا ہے, جیسے پچھلا سنیچر کو ہم لوگ کبیر کیا گئے تھے, تب کا بات الگ ہے. یا پچھلا آنے والا سنیچر ہے جمعہ کو ہم لوگ نبیل کیا رہیں گے, تب کا بات الگ ہے. لیکن یہاں پہ عدیل دانش کا دعوت ہے, قاسم بھائی اور اعتصام بھائی بھی نہیں آ رہا کلاس میں. تو پرابلم اس چیز کا ہے. پرابلم اس چیز کا ہے کہ ہم سیریس ہی نہیں ہیں کلاس کو لے کے. تو سیریس اگر ہم نہیں ہیں کلاس کو لے کے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہر انسان کا عقیدہ کو کریکٹ کر کے ہی مارے گا اس کو. یہ چیز سب سمجھ لیجیے. اور وہ عقیدہ کریکٹ کرنے کے لیے آپ کو کتاب التوحید, کتاب الایمان کچھ پڑھنے کا ضرورت نہیں ہے. آپ جس چیز میں مانیے گا اور اس کو چھوڑیے گا, اللہ آپ کو ایسا جگہ میں لا کے کھڑا کرے گا کہ آپ کو اس چیز کو کرنا ہوگا. پہلا چیز. دوسرا چیز, آپ کسی آدمی کو اس طرح سے جج کر لیجیے گا, ججمنٹ پاس کیجیے گا اس کے اوپر, اس کا فار اینڈ اگینسٹ بنا جانے اللہ آپ کو اسی جگہ میں کھڑا کر دے گا جب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ ججمنٹ جو پاس کیا تھا ہم صحیح کیا تھا کہ غلط کیا تھا. یہ اللہ آپ سے بدلہ نہیں لے رہا ہے, اللہ آپ کا عقیدہ کو کریکٹ کر رہا ہے. کیونکہ اگر عقیدہ کریکٹ نہیں کرے گا, قیامت کا دن آپ کھڑا ہوئیے گا, آپ جواب نہیں دے پائیے, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کیوں بولے تھے. ہم ایک لڑکا کو مسجد میں دیکھا موبائل دیکھ رہا ہے, ہم بول دیا تھا مسجد میں بیٹھ کے موبائل دیکھتا ہے. ہم ہی نہیں دیکھنے گئے کہ وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا. تو کل میرا سنگ بھی یہ ہوگا کہ ہم مسجد گھسیں گے اور ہم کو آگے کا صف ہی نہیں ملے گا, تو ہم کو قرآن پڑھنا ہے تو ہم کو موبائل میں پڑھنے پڑے. ایک آدمی تو ہم کو بول دیا تھا کہ موبائل میں قرآن ہی مت پڑھو. تو اسی لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جو چیز کو شروع کیا ہے وہ صدقہ جاریہ بنے, یہ سسٹم چلتا رہے, اس سسٹم سے آدمی جڑتا رہے. 2 بات. تیسرا بات, ایمان بالآخر میں جو ایمفسائز کیا گیا ہے اس میں کچھ ٹریڈز بتایا گیا, جنتی کا ٹریڈز, جہنمی کا ٹریڈز, کیریکٹرسٹکس. تو کیا یہ 1 سال میں ہم لوگ اپنے اندر وہ کیریکٹر ڈھونڈا یا نہیں ڈھونڈا. جیسے جنتی کا کیریکٹر سچ بولنے والا ہوگا, نمازی ہوگا, نماز نہیں چھوڑے گا, فجر نہیں چھوڑے گا, عشاء نہیں چھوڑے گا, معاملات اس کا اچھا ہوگا. سب پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو, سب سنا ہے, سب کچھ پتہ ہے. اب تو واقعہ سورہ واقعہ میں تو اب گفٹنگ آ رہا ہے. یہ تو بتا دیا گیا کیا کیا کرنے سے آپ کو ملے گا, تو بتایا کہ کیا کیا ملے گا. تو کیا وہ ٹریڈ فالو کرنے کا ہم کوشش کیا کہ نہیں کیا 1 سال میں. اگر اب کسی کو جواب نہیں دینا, اپنے آپ سے سوال کیجئے, خود کو جواب دیا. اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, اب بھی وقت ہے, کریے. اور اگر اتنا کیا تو اتنا کرنے کا کوشش کیجیے تاکہ سابقون السابقون میں سے ہو پائیے. اور اگر کچھ ایسا ٹریٹ ہے کہ اصحاب الشمال میں سے ہم لوگ ہیں, جو کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ سب ٹریٹ ہم لوگ اندر موجود ہے, تو اللہ سے توبہ کیجیے اور وہ ٹریٹ کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے.
جتنا ہو سکے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے، اور قرآن سے جو آپ کو پچھلا آدمی کا بارے میں کچھ پتہ چل رہا ہے تو اس سے آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ 3 چیز تھا. چوتھا چیز ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے. رمضان میں 40 دن کے اراؤنڈ ہے کچھ. 40 دن بچا ہوا ہے. تو اگلا والا کلاس تو ہم لوگ کا نہیں ہو پائے گا کیونکہ نبیل کا کام میں ہم لوگ سب بزی رہیں گے. جمعہ بھی ہم لوگ بزی ہیں، سنیچر بھی بزی ہیں، تھکے ہوئے رہیں گے، سنڈے بھی بزی رہیں گے، جمعرات بھی انفیکٹ جنوری میں جانا پریڈ میں. جمعرات کو بھی انفیکٹ ہم لوگ بزی ہیں انشاءاللہ. اللہ دعا کیجیے اللہ نبیل کے لیے بہتر کرے، سب چیز آسانی سے کرائے. ابھی سب سے ہاں بتائیں. تو یہ سارا چیز ہے. اب یہاں پہ میٹر یہ ہے ہم لوگ کا کہ ابھی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگ سجیسٹ کیجیے گا کہ سورہ واقعہ کمپلیٹ کرنے کا بعد شام بھائی کوشش کریں گے کہ اگلا کلاس میں سورہ واقعہ کمپلیٹ ہو. اس کے بعد آپ لوگ کون سا سورہ کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ لوگ کو تراویح میں فائدہ ہوگا. پروگرامنگ یہ کیجیے کہ ہم تراویح پڑھیں تو تراویح ہم سن پائیں، سمجھ پائیں. یہ ہوا. دوسرا چیز یہ کہ شب قدر کا علاوہ تراویح سب کوشش کیجیے کہ ایسا وقت میں پڑھنے کا کہ قرآن کلاس رمضان میں کم از کم ہفتہ میں 3 بار ہو پائے. تراویح جلدی اس ٹائم میں کوئی کچھ نہیں بولے گا. ہم کو بھی گھر میں میرا بیوی یہ بات نہیں بولے گی آپ اتنا لیٹ کا آیا رہے. ابھی وہ بولتی ہے لیکن نہیں بولے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی جا رہا تراویح پڑھنے، سامان لے کے کرے گا. اکثر تراویح پڑھنے کا بعد آدمی تھوڑا اڈا بازی کرتا ہی ہے. تو آدھا گھنٹہ کے لیے بھی کم از کم اس چیز کو ہم لوگ کوشش کریں. یہی سب بات تھا، یہی سب بولنا تھا. ٹھیک ہے، نچوڑ ہے ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں اس کا یہ سب چیز. تو نچوڑ کو سمجھ کے رکھنا بہت ضروری ہے. باقی اگر کوئی آدمی سوچ رہا ہے کہ میرا یہ نہیں ہے پرابلم نہیں آئے گا، یا میرا ہم کو کسی کو فیس نہیں کرنا ہے، یا میرا باپ بہت ظالم ہے، یا میرا باپ بہت بیمار ہے، یا میرا ماں بہت ایسی ہے، تو سب کا سنگ ہے. کوئی بھی ذات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی اللہ میں ماننے والا ہو نہیں ماننے والا ہو، آگے سورہ بلد پڑھایا جائے گا تو اس میں بتایا جائے گا کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، اور مشقت کو مطلب جھیلتے جھیلتے اس کو ایک تنگ گھاٹی سے نکلنا ہے. تو یہ سب تو رہے گا. نہیں ہو رہا ہے تو پھر چھوڑ دیجئے دین، جائیے کمبھ میلہ چلے جائیے، ننگا لوا سنگ گھومیے جا کے. یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ چائے پی لیتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں. شارق نکل رہے ہیں.